الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ایک اور ایشو جو اکثر پوچھا جاتا ہے اور اس پر بھی ڈسکشن لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ پریکٹیکل ہونے کی وجہ سے مجھے اندازہ ہے کہ اس میں کافی لوگوں کو مشقت ہوتی ہے، بالخصوص ویسٹ میں، ادھر مغرب میں لوگ دفتروں میں ہوتے ہیں، آفسوں میں ہوتے ہیں اور کام کرتے کرتے نماز کا وقت، اور بالخصوص سردی میں جبکہ آپ کو 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک 3 نمازیں ظہر عصر مغرب تینوں پڑھنی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نمازیں کیسے ادا کی جائیں، اور بار بار جوتوں کا اتارنا اور موزوں کا اتارنا، اور اس پر تو اس مشقت سے تو میں واقف ہوں، خود 10 سال سے باہر ہوں، تو اس کا اندازہ ہے مجھے، اور اسی لیے یہ اہم بھی ہے موضوع. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کسی بنیاد پر، لیکن جہاں شریعت میں جس چیز کی جتنی گنجائش ہو اس کو اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے. میرے اور آپ کی مرضی اور مشقت سے چیزیں حلال اور حرام نہیں ہوتی، الا یہ کہ جان جانے کا خطرہ. اور اس کا ثبوت میں خود ہوں کہ مجھے الحمدللہ اپنے طور پر پچھلے 10 سالوں میں کوئی بھی نماز یا وضو کرنے میں یہ مشقت نہیں ہوئی کہ پانی نہیں تھا تو میں وضو نہیں کر پایا یا پاؤں نہیں دھو پایا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے والے تھے یا بیسن یا واش بیسن اویلیبل نہیں تھا یا کوئی اور وجہ تھی. الحمدللہ تو مشقت ہوئی کئی دفعہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت کے ساتھ نماز پڑھوائی، ادا کروائی. تو یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بات کی پاسبلٹی ہے، اور یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ آپ پاؤں دھو نہیں سکتے، وضو کر نہیں سکتے. یہی مسئلہ ہے کہ کیا ہم موضوع پر، عام موضوع پر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس کو مسح کہتے ہیں، مسح کرنا. اب وجہ اور مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، اس کے لیے یہ حدیث پہلے ہم پڑھتا ہوں، حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے گا. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. کہ ان راویوں کی روایت میں ایسا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے موزوں پر، ان کو جورب کہتے ہیں، جورب، ایک کو جوربین یعنی 2 موزوں، تو اپنے موزوں پر، والنعلین اور اپنے جوتوں پر آپ نے مسح کیا. جزاک اللہ خیر. وضو کی حالت، وضو کرنے کے لیے آپ نے موزوں پر اور جوتے پر اپنا مسح کیا. پھر حدیث کو امام ترمذی لائے ہیں اپنی کتاب میں، جامع ترمذی میں، اور آپ نے امام ترمذی کا قول اس کے بارے میں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حسن اور صحیح یعنی اوتھینٹک حدیث ہے امام ترمذی کے قول کے مطابق. تو یہ حدیث جس کی بنیاد پر موضوع پر مسح کرنا ایک اوپینین بنتی ہے. اب کیا کیجیے گا جب آپ کو یہ حدیث مل گئی، فرض کیجیے آپ نے پڑھ لی ایک حدیث، پہلا کام کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ ویریفائی کریں گے آپ. ایک محدث، بہت بڑے محدث امام ترمذی، انہوں نے اس کو آلریڈی ویریفائی کر دیا ہمارے لیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا واقعی ایسے ہی صحیح حدیث ہے جیسے کہ امام ترمذی نے کہا، کیونکہ اور بہت سارے دوسرے ائمہ کی رائے بھی ہوگی اس کے بارے میں، ہمیں تو نہیں پتا. ایک عام آدمی جب ایک حدیث دیکھے گا اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. وہ امام ترمذی کے قول کے مطابق اس حدیث کو صحیح سمجھے گا، اور ایسا ہی سمجھنا چاہیے. دیانتداری کا بھی یہ تقاضا ہے، اور ان سے محبت اور ان سے تعلق کا بھی تقاضا یہی ہے. عام آدمی اس کو نہیں کوشچن کرے گا، کرنا بھی نہیں چاہیے. عام آدمی کے لیے اتنا کافی کہ ایک بڑے امام نے یہ بات کہہ دی، الحمدللہ کسی حدیث کی بنیاد پر، الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسا کیا، ختم. اور اسی لیے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور اس لیے ان کی نیتوں پر ہم شک بھی نہیں کرتے، اور ان کی محبت کا بھی ہم احترام کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی محبت سے، جذبے سے حدیث کو عمل کرتے ہوئے اس گنجائش سے فائدہ اٹھائیں. چونکہ مسئلہ ہے بھی پریکٹیکل اور مشقت ہوتی ہے تو لوگ اس کو یوز کر لیتے ہیں. لیکن اگر باقی ائمہ کرام نے اس حدیث پر جرح نہ کی ہوتی
गिरफ्त न की होती, क्वेश्चन न किया होता इस हदीस को, तब एक दूसरे पहलू से दूसरे अंदाज से हम देखते। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा इल्म हासिल किया हो, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा हो, उन्हें ये बात पता है कि एक हदीस अकेली किसी मसले को वाज़े करने के लिए काफी नहीं होती, जब तक कि उस मसले के ऊपर जितनी और अहादीस मौजूद है वो आपके सामने ना हो। एक बात, और उससे भी बढ़कर उस मसले पर कुरान क्या कहता है वो बेतहाशा अहम है, क्योंकि हमारा पहला मसदर क्या है, पहली सोर्स क्या है, कुरान। कुरान के अंदर इस मसले को अल्लाह ताला ने अगर बयान नहीं किया है तब तो ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अगर अल्लाह ने बयान कर दिया है तो फिर क्या ये हदीस उससे मुताबिकत रखती है या उससे टकराती है? अगर ये सही हो तब भी, और अगर मुताबिकत रखती है तो कोई मसला ही नहीं, फिर इख्तिलाफी उम्मा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हदीस भी वही कह रही है जो कुरान कह रही है, तो कैसे हो सकता है कि पूरी उम्मत के लोग इसमें कुछ और बातें कह रहे हैं? तो ये देखने की बात है। ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा मद्देनजर रखने होंगे जब आप कभी भी कोई एक अपनी ओपिनियन बना रहे होते हैं। तो इस हदीस की सनद पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। तो एक बुनियादी उसूल तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हदीस जब सामने आए, अगरचे वो बुखारी में हो या किसी और हदीस की सही किताब में और सही भी हो, तब भी हम फौरन ये देखेंगे। यानी हम और आप तो जारी बात है तालिब इल्म में हम नहीं देख सकते, उलमाए कराम ने इन चीज़ों को ऐसे ही देखा कि आप क्या करेंगे कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है या और अहादीस इस मौजू पर क्या कहती है। चुनांचे कुरान की आयत जो सूरह माइदा की है, अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी वजाहत से आयत नंबर 6 है, फरमाया कि ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, फगसिलू वुजूहकुम, तो गुस्ल किया यानी धो लिया करो। गुस्ल के माने धोना, यहाँ पर गसला, तो धो लिया करो अपने चेहरों को, व अयदियकुम, और अपने हाथों को, इलल मराफिक, कोहनियों तक, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसाह कर लिया करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को उनके टखनों तक, पाँव को उनके टखने यानी पाँव के टखने जो है वहां तक, पाँव को धो लिया करो या पाँव का मसाह किया करो। इसीलिए इसकी दो किरातें हैं। एक किरात तो ये है कि वमसहू, जो मारूफ ज़्यादा किरात है वो है व अर्जुलकुम। हफ्स अन आसिम जो किरात जो हम लोग पढ़ते हैं, जो मारूफ है, जो दुनिया में पढ़ी जाती है, वो है लाम के ज़बर के साथ। जब लाम का ज़बर हो व अर्जुलकुम तो ये मफ़ऊल भी बनता है, तो फ़ग़सिलू के तहत होगा। फ़ग़सिलू का मतलब धोना, तो धो लिया करो तुम सब अपने पाँवों को, जैसा कि पहले हाथ धोने का और मुंह धोने का आया, उसी तरीके से अब आया कि पैरों को भी धो लिया करो उसके तहत। लेकिन एक और इसकी जो क़िराअत है उसमें वो अर्जुलिकुम भी है, और अगरचे वो ज़्यादा मशहूर नहीं, ये ज़्यादा मशहूर है, ये ज़्यादा मुतवातिर है, उस बुनियाद पे वह अर्जुलिकुम कहा जा सकता है कि पाँव के मसा कहा गया हो। लेकिन चूँकि अहादीस मुतवातिरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेतहाशा इस मौजू पर अहादीस मौजूद है, वो सब ये पाँव का वजीफ़ा क्या बताती है, वुज़ू में क्या करना है, पाँव के लिए धोना। तो ये मुसल्लमा उसूल बन चुका है कि नमाज के लिए जब आदमी वुज़ू करेगा, किसी भी इबादत के लिए आदमी वुज़ू करेगा, तो पाँवों को अपने टखनों तक धोएगा। अहले सुन्नत के यहाँ बिलखुसूस ये मुत्तफ़क़ अलैह मसला है कि पाँव को धोया जाएगा, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि नमाज में वुज़ू करते हुए या किसी भी इबादत के लिए वुज़ू करते हुए पाँव को धोया जाएगा। तो ये तो एक उसूली बात समझ में आ गई कि बाय डिफ़ॉल्ट पाँव को धोना है, ठीक है। अब वो हदीस जो आई दूसरी, वो इस हदीस यानी वो हदीस जो है इस कुरानी आयत से टकराती भी नजर आती है। वहां तो आपने मसा किया मौजू पर, तो मौजू उतार के पाँव धोने चाहिए थे, और आपने अक्सर किया वही, लेकिन ये हदीस कह रही है कि आपने एक दफा गोया ऐसा भी किया। तो इस हदीस की अब सनद को देखते हैं, इसके मजबूती को देखते हैं। तो इसके बारे में इमाम अबू दाऊद जो है, ये साहिह सित्ता में से एक बड़े बुजुर्ग भी हैं, बड़े मुहद्दिस, इनका कहना यह है कि अब्दुर्रहमान बिन महदी एक बंदा है जिसने जो इस हदीस को रिवायत किया,
وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ مغیرہ بن شعبہ سے جو یہ روایت کیا، ان کا یہ روایت کرنا ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ سے اور بہت ساری احادیثیں جو ثابت ہیں وہ ساری کی ساری مسح علی الخفین پہ ہے، چمڑے کے موزوں کے بارے میں، چمڑے کے جو جوتے تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، موزے ہی کہیں گے، جو لیدر ساکس جنہیں ہم کہیں گے نا، لیدر ساکس، عام پتلے نائلون یا اس کے ساکس نہیں بلکہ چمڑے کے جو ساکس ہیں، ان کی اکثر احادیث اس کی طرف ہیں، ان میں یہ کہتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح چمڑوں کے موضوع پر کیا، تو جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ایک روایت میں جو امام ترمذی لے کر آئے ہیں، اس میں عبد الرحمن بن مہدی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے دوسری بات کی، عام موضوع کی بات کی۔ ظاہری بات ہے ایک روایت جو زیادہ مضبوط ہے، جو زیادہ حدیث متواترہ کے مطابق ہے، اس کے مقابلے میں یہ حدیث وہ کہتے ہیں تھوڑا سا کوسچنیبل ہے۔ ایک بات، امام نسائی جو ہے وہ سنن کبریٰ میں کہتے ہیں کہ ابو قیس کے علاوہ کوئی بھی شخص یہ حدیث نہیں بیان کرتا، اور راویوں میں سے، اور مغیرہ بن شعبہ کی جو زیادہ مضبوط روایتیں ہیں وہ ساری مسح الخفین یعنی لیدر ساکس پر ہیں، تو یہ حدیث اس لحاظ سے سنداً ضعیف مانی جائے گی، اور اس کو کیونکہ ان دونوں راویوں کے بارے میں لوگوں نے کوسچن کیا۔ امام مسلم، امام بیہقی، امام سفیان الثوری، امام احمد، امام یحییٰ بن معین، امام علی بن المدینی اور اسی طریقے کے اور بہت سارے لوگ ہیں، ان سب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ابو قیس اور حذیل بن شرحبیل دو بندے ایسے ہیں کہ جن دونوں کی سند یا جن دونوں کی صحت مجروح ہے، مطلب یہ کہ ان کو ویک نیریٹر کہا گیا ہے، ان میں ضعف ہے، ان میں کمزوری ہے، ان کے ضعف کی وجہ سے، ان کی کمزوری کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوگی۔ حدیث کی صحیح ہونے کے لیے آپ کو یاد ہوگا 5 باتیں جو ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ راوی کا حافظہ بھی ٹھیک ہو، اور اس کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی بھی ہو، تو کریڈیبلٹی صحیح ہو تب بھی، لیکن وقت اگر اچھا نہ ہو تو وہ ویک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان دونوں راویوں کو گویا اس حدیث کی سند میں ضعیف قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ امام نووی جو کہ صحیح مسلم کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمام محدثین جنہوں نے کرٹیسائز کیا وہ سارے ایک ساتھ نہ بھی ہوں بلکہ الگ الگ ہوں، تو وہ سارے کے سارے ائمہ جنہوں نے اس حدیث کو ویک قرار دیا، جن کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے، وہ سب اکیلے ہی، ایک بندہ ان میں سے اکیلا بھی اتنا مضبوط اور اتنا بڑا امام ہے کہ وہ امام ترمذی کی اس رائے پر کہ یہ حدیث صحیح ہے زیادہ بھاری ہے، اس کی دلیل زیادہ یا اس کا قول زیادہ مضبوط ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اسی لیے امام ترمذی کا یہ کہنا محل نظر ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ چوک ہے، غلطی ہے، اور اس کو امت نے نہیں قبول کیا بحیثیت مجموعی۔ کچھ محدثین نے اس کو قبول بھی کیا، کچھ امام ترمذی کی رائے کو مانتے ہیں، اکثر نے لیکن ان کا رد کیا اور کہا کہ نہیں، یہ حدیث غلطی انسان سے ہوتی ہے، اس طرح کی ان سے بھی یہ غلطی ہوئی، اس حدیث میں ضعف ہے ان دو راویوں کے کمزوری کی وجہ سے، اگرچہ انہی میں سے کسی راوی کو بعد جیسے امام ابن حبان نے اور کچھ اور لوگوں نے کہا ہے کہ وہ صحیح ہے، لیکن بہرحال ان بڑے ائمہ کے جن کے میں نے نام لیا، جن میں امام مسلم، سفیان الثوری، امام بیہقی، امام احمد، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، یہ بہت بڑے بڑے حدیث کے علماء ہیں، محدثین جنہیں کہتے ہیں، اور اسماء الرجال میں، جرح و تعدیل میں ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، تو ان سب کی آراء یہ بنتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں چند ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ ان میں ایک ہے، امام ابن حزم ہے اور امام ابن قیم ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ حدیث صحیح ہے، تو وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ سب بات کے ہیں جنہوں نے اس کو صحیح قرار دیا، جن کے میں نے نام لیے، یہ سارے امام درجے میں اونچے ہیں، تو اسی لیے امام نووی فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکیلے بھی کوئی اگر خالی کہہ دیتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تب بھی کافی ہوتا، چاہے جائے کہ وہ اتنے سارے مل کے یہ بات کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اور پھر ایک اصول ہے جرح و تعدیل کا، یعنی جرح کا مطلب ہے کہ کسی کو کرٹیسائز کرنا، اس میں نقص نکالنا، تعدیل کا مطلب کسی کی سرٹیفیکیشن کرنا کہ یہ اچھا ہے، صحیح کام کیا، اس کا عدل بیان کرنا، اس کی عدالت کو بیان کرنا، تو یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جرح و تعدیل کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ، آدھوں نے یا کچھ لوگوں نے کسی ایک حدیث کی سند میں کمزوری نکالی ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ اور لوگوں نے اس کی تائید کی ہے کہ نہیں وہ اچھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے،
تب بھی اگر یہ دونوں برابر ہوں تب بھی جنہوں نے کرٹیسائز کیا ہے ان کا ویٹ زیادہ مانا جاتا ہے، کیونکہ کرٹیسزم زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس معاملے میں سرٹیفیکیشن کے مقابلے میں، کیونکہ جن لوگوں نے کرٹیسائز کیا تو کرٹیسزم ٹیکس پریسیڈنس. تو جرح جب کی جاتی ہے کسی پر جرح تو وہ اونچی ہوتی ہے، اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے تعدیل کے مقابلے میں. تو اگر کچھ لوگوں نے تعدیل کر بھی دی ہو تب بھی وہ حدیث ضعیف قرار دی جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا. بہرحال ایک تو یہ وجہ ہوگی. قرآن کا اصول تو یہ ہوا کہ پاؤں کو دھونا ہے. ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، پاؤں کو دھونے کے علاوہ مسح بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس پر موزے پتلے سے موجود ہو تب بھی، عام موزے. چمڑے کے موزے اس کے برعکس، چمڑے کے جو موزے ہیں، چمڑے کے موزے، اس کے بارے میں 80 سے زیادہ صحابہ کی احادیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزوں پر مسح کیا. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں آج وہ کام کر رہا ہوں جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کام کیا، وہ یہ کہ آج میں چمڑوں کے موزوں پہ مسح کر رہا ہوں. نصب الرایا کی یا بحر الرایا کی یہ روایت، بحر الرایا کی سوری، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 70 صحابہ کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے ایسا کیا، تب جا کے مجھے اس پر اطمینان ہوا. کیوں کہ حنفی فقہ کا ایک موٹا سا اصول یہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ یہ کہ اگر ایک قطعی دلیل موجود ہو، یعنی قرآن کی کوئی آیت قطعیت کے ساتھ کوئی چیز بتا رہی ہو، جیسا کہ یہاں بتا رہی کہ پاؤں کو دھونا ہے، اس میں چینج لانے کے لیے، اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے، اس کے عموم میں خصوص پیدا کرنے کے لیے، یعنی تخصیص اسی کرنے کے لیے، یا اس کے جو ہے وہ مطلق کسی چیز کو مقید کرنا چاہیں آپ، یعنی اس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیں، اسپیسیفائی کرنا چاہیں، تو یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ کو اتنی ہی موٹی دلیل، اتنی ہی بڑی دلیل چاہیے. اور اتنی بڑی دلیل کیا ہے؟ یا دوسری قرآنی آیت ہو، یا حدیث متواترہ ہو، یا اجماع امت ہو. تو چمڑوں کے بارے میں، چمڑوں کے موزہ جو ہوتا ہے اس پر مسح کرنے کے بارے میں تو حدیث متواترہ موجود ہے، اسی لیے اس سے تو قرآن کی آیتوں کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، یا اس سے کیوں کہ قرآن جتنا اسٹرانگ ہے، قرآن کی دلیل وہ بھی حدیث متواترہ کے درجے کا اسٹرینتھ ہے، کیونکہ وہ بھی اتنے سارے لوگوں سے نیریٹ ہوا ہے قرآن، اتنے ہی سارے لوگوں سے حدیث نیریٹ ہوئی ہے، وہ حدیث جو کہ حدیث متواتر ہے. تو ایسی احادیث کافی ہوتی ہیں، یہ حدیث مشہورہ بھی ایون کافی ہوتی ہے جو قرآن کی آیات میں تبدیلی کر سکتی ہو حنفی فقہ کے مطابق، اصول فقہ کے مطابق. ایک حدیث یا دو حدیث قرآن کی کسی آیت میں تبدیلی نہیں لا سکتی، اس لیے کہ یہ زیادتی ہے قرآن کے ساتھ. قرآن کا جو مقام ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، اس کے لیے اتنا ہی اسٹرانگ کوئی اور دلیل ہونی چاہیے. اجماع امت ہوگا تو ٹھیک ہے، امت نے اجماع بھی نہیں کیا اس موضوع پر، بلکہ اس کے برعکس. اچھا، پہلے چمڑے کے موضوع کے بارے میں کچھ علماء کی رائے ادھر لکھی ہوئی میں آپ کو سنا دوں. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 70 صحابہ سے ملا جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہوئی تھی، اور وہ سب اس پہ یقین رکھتے تھے کہ چمڑے کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے. 70 صحابہ بدری، تو وہ اگر کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص، دو شخص جب کوئی بات بیان کریں تو اس میں اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو، غلطی ہو گئی ہو، ہے نا، سمجھ نہ پائے ہو. حافظے کی خرابی ہو سکتی ہے انسان کے ساتھ، کوئی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن بھول سکتا ہے انسان، انسانی سے غلطی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے موضوع پر، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا اس وقت تک اختیار نہیں کیا جب تک یہ بات مجھے روشن کی طرح عیاں نہیں ہوگی، بحر الرائق کے حوالے سے. امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حکم کو صرف اس سنت، یعنی اس حدیث یا اس روایت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ جس کا درجہ تواتر کو پہنچا ہوا ہو، جیسا کہ مسح علی الخفین ہے. اسی لیے اہل سنہ والجماعہ کے اندر تو اس کو عقیدے کا پوائنٹ سمجھتے ہیں، اور عقیدہ تحاویہ میں اس کو باقاعدہ ایز اے پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ مسح علی الخفین کو ہم جائز سمجھتے ہیں، یہ الاؤڈ سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث متواترہ سے ہے. جو اس کا رد کرے گا، جو کہ معتزلہ کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے اس کو، تو یہ ان کے خلاف یہ عقیدہ کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، چمڑے کے موزے پر مسح کرنا بالکل جائز ہے، اس پر کوئی اختلاف حنفی سنی اسکول میں نہیں ہے. تمام سنی علماء اس کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حدیث متواترہ سے آئے. اب موزوں کی پھر قسمیں ہیں. ایک تو چمڑے کے ہوئے، بعض وہ موزے کہ جو تھوڑے سے
मोटे हैं, अगरचे चमड़े के नहीं है, लेकिन उनमें वो सलाहियतें मौजूद है जो चमड़े जैसी हैं, और बाज बिल्कुल ही बारीक है, आम मोजे जो हम पहनते हैं पतले बिल्कुल। तो वो जो क्वालिटीज उसके अंदर बताते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो ये कि उसमें से पानी न जाए, वो इतना थिक हो कि उससे नजर ना आए, सी थ्रू ना हो, वो ऐसा हो कि अपने तौर पर खुद ही खड़ा हो सके, मतलब उसको बांधने की जरूरत ना पड़े, उसमें अपने तौर पे खड़े रहने की। जैसे कि चमड़े का मोजा है, अगर उसको धागे से बांधा, डोरी से बांधा ना जाए तब भी वो चिपका रहेगा, खड़ा रहेगा। थिक इतना अगर होगा मोटा तो उम्मीद ये कि उसको बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काफी मोटा अगर है और उसको पहन के आदमी चले तो कम से कम 1 मील 2 मील चल सकता हो, फटे नहीं, यानी वो अच्छा खासा मजबूत किस्म। आजकल के मोजे इस पर गरीबत पूरा नहीं उतरते। अब ऐसे मोजे जिनमें ये क्वालिटी हो वो लेकिन चमड़े के ना हो बल्कि मोटे वाले, इनमें फिर इख्तिलाफ है, क्या इन पर मसा कर सकते हैं कि नहीं। चमड़े पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है अहले सुन्ना के यहाँ। वो मोजे जो बहुत मोटे हैं इनमें फिर इख्तिलाफ है कि क्या इसमें किया जा सकता है कि नहीं। बाज वही कहते हैं कि नहीं, इन पर भी नहीं कर सकते इसलिए कि हदीस मुतवातिरा नहीं है, और बाज कहते हैं कि इसमें गुंजाइश है। तो हनफियों के यहाँ इसमें गुंजाइश है, ऐसे मोटे कि जिसमें सारी कंडीशन पूरी होती है उसमें उस पर मसा किया जा सकता है। इसी तरीके से हम्बलियों के यहाँ भी, हम्बली फिक़्ह के अंदर भी ये गुंजाइश है कि जो इतने मोटे हो कि जिसमें आदमी पानी सी थ्रू ना, पानी न जा सके और वो जिस पर पहन के चल सकता हो आदमी, तो इन कंडीशंस के साथ तो वो कपड़े किसी भी चीज़ के बने हो वो पहन के आदमी मसा उस पर भी कर सकता है, हनफी और हम्बली फिक़्ह में। इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और बाकियों के यहाँ जो है वो किसी भी सूरत में चमड़े के अलावा किसी मोजे पर मसा की जा सकती है। तो हदीसें और कितनी है? कुल 3 हदीसें हैं जो उलमा बयान करते हैं आम मौजों पर मसाह करने के बारे में। उनमें से एक है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, एक हदीस है अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और एक तो मुगीरा बिन शोबा की। मुगीरा बिन शोबा की जो हदीस है वो मैंने पहले बयान कर दी, उसी से बात शुरू की थी, और उसके बारे में मैंने बता दिया कि वही उसके बारे में इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये हदीस सही है, और उनको फॉलो करने के लिए कुछ और इमाम इब्न हज़म बहुत बड़े इमाम गुजरे, उनका कहना है कि हाँ ये हदीस सही है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम गुजरे, उनका भी कहना है। इसी तरह इमाम इब्न क़य्यम जिनके शागिर्द, उनकी भी राय है, और मौजूदा ज़माने के नासिरुद्दीन अलबानी जो है उनकी भी राय ये थी कि ये हदीस सही है। और इसी तरह मौलाना मौदूदी जो जमात इस्लामी के लीडर फाउंडर और बानी थे रहमहुल्लाह ताला, उन सब पर रहमत अपनी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी भी राय यही थी कि हाँ ये इन आम मौज़ों पर भी मसाह किया जा सकता है, और इस हदीस को वो लोग बेस बनाते हैं और इस हदीस को वो सही समझते हैं। तो ठीक उनकी राय है। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जो है वो मोजम सगीर तबरानी में आई है, जिसको, और दूसरी कौन सी है, अबू मूसा अशअरी की जो है वो इब्न माजा और बैहक़ी में आई है, और जिनको तमाम मुहद्दिसीन ने, तकरीबन तमाम ही ने उसको ज़ईफ़ करार दिया था। दोनों हदीसें इस बारे में ज़ईफ़ है। एक ही हदीस है जिसके बारे में ये कॉन्सेप्ट, ये है थोड़ा सा डिस्कशन कि शायद वो सही है, कुछ के नज़दीक जिनके मैंने नाम लिए, अक्सर के नज़दीक वो हदीस ज़ईफ़ है। चलिए मान लिया कि वो हदीस बिल्कुल सही हो, तब भी ये प्रॉब्लम तो बहरहाल रहता है कि एक सही हदीस हो भी तो एक हदीस उसके मुकाबले में पूरा कुरान मौजूद हो, इतने सारे आइम्मा की राय हो, और बहुत से लोग उसको नाजायज़ करार देते हो, फिर क्या ऐसा करना अकल के मुताबिक है या अनसेफ ग्राउंड है? काफ़ी अनसेफ है। अच्छा, एक और सवाल उससे पहले, डिड सहाबा वाइप ओवर जौरबैन, एक ऐसी सवाल मैंने लिखा कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सहाबा ने किया था, और इस बारे में कुछ रिवायत आता है कि बाद सहाबा ने मौज़ों पर मसाह किया। इसको भी बेस बनाते हैं जो लोग, इसकी दलील बेस पेश करते हैं कि भाई सब सहाबा ने किया तो उसका मतलब इसको समझ में आया होगा। लेकिन अल्लामा शम्सुल हक आज़मी साहब, अजीम आबादी साहब, अल्लामा शम्सुल हक अजीम आबादी बहुत बड़े अहले हदीस स्कॉलर गुजरे हैं रहमहुल्लाह। उन्होंने लिखा है कि भाई मोज़ा जिसको कहा जाता है, जिसको जौरब कह लीजिए या सॉक्स कह लीजिए, ये जो है लेदर का हो, कॉटन का हो, वुल का हो, या किसी भी चीज़ का बना हो, उसको सॉक्स कह देते हैं, जुराब कह देते हैं, जौरब कह देते हैं अरबी ज़बान में। इसलिए बाद सहाबा के बारे में आ गया तो उन्होंने जौरब पर मसाह किया। तो उनका कहना ये है कि नहीं भाई, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ साबित नहीं है, पहली बात। और जिन चंद सहाबा से के बारे में नज़र आता है उससे हमें ये हदीस में ये वजाहत नहीं होती कि ये वजाहत हदीस में नहीं है कि वो क्या चमड़े के मोजे थे या गैर चमड़े के मोजे थे। जब ये लिखा ही नहीं है तो आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि वो गैर चमड़े ही के होंगे, है ना।
پاسبلٹی ہے کہ غیر چمڑے کو، لیکن حدیث میں واضح نہیں ہے، دونوں طرف ہو سکتی ہے بات، تو وہ بھی قطعی نہیں ہے، ایک چیز رسکی گیم ہے. اور اگر ہو بھی تو ظاہری بات ہے وہی کہ اس کے مقابلے میں اتنی ساری احادیث اور اتنا سارا اس کے بارے میں امت کا ایک رجحان اور اکثر فقہا کی رائے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تمام فقہا کی رائے یہی رہی ہے، چاروں ائمہ کی، کہ عام پتلے موضوع پر مسح کی گنجائش کوئی بھی نہیں رکھتا، تو بالکل غلط نہیں ہوگا. حنبلی حضرات جو ہیں، حنبلی فقہ کے اندر جو میں نے بتایا کہ وہاں جو گنجائش ہے پتلے موضوع پر، وہ کنڈیشنز کے ساتھ، جو میں نے کنڈیشن بتا دی کہ اتنے پتلے بھی نہ ہوں، اور یہ کہ اس کو پہن کے اتنا چل بھی سکتا ہو آدمی، اور یہ ساری باتیں جو اس کے اندر ہیں، تو وہ ساری کنڈیشنز کے ساتھ تو وہ بھی اجازت دیتے، لیکن انکنڈیشنل کوئی حنبلی امام بھی اجازت نہیں دیتا. صحیح ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ سلفی حضرات جو کہ ناصر الدین البانی صاحب کی تحقیق کو فالو کرتے ہیں، ان کی ایسی گنجائش ہے، یا مولانا مودودی جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈر تھے ان کی ایسی گنجائش ہے. باقی اکثر لوگ اس کی عام موضوع پر مسح کی گنجائش نہیں دیتے، نہیں کرتے. ایک سوال یہ کہ کیا عام جوتوں پر موزے کی پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے جوتوں پر مسح کیا اور نماز پڑھ لی. اچھا، لیکن اس حدیث کے بارے میں اس کی تفصیل جو ہے وہ تھوڑی سی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عمل وہ ہے معصور ہے، یعنی ان کا ایک عمل تھا جو وہ کر رہے تھے. انہوں نے وضو کیا، انہوں نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا اور اپنے جوتوں کے اوپر مسح کر لیا. پھر ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب آپ کا وضو پہلے سے ہوتا تھا. تو وضو کیا ہوا ہے، اب ایک فریش وضو اس پر ایسے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور برکت اور ثواب حاصل ہو جائے، وضو کی وجہ سے ذرا تر و تازگی حاصل ہو جائے. تو ایسی صورت میں آپ کا وضو ہے تو اس میں تو پاؤں دھونے کی ویسی ضرورت نہیں تھی، تو اس میں آپ نے خالی جوتے پر ہاتھ پھیر لیا. حضرت علی کی اس روایت سے جو صحیح ابن خزیمہ میں آئی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت، تو اس بنیاد پر جو حدیث ہے، یعنی یہی والی حدیث، اس کو بھی آپ جوتوں پر مسح کرنے کے لیے نہیں لے سکتے ایز اے جواز اور ایز اے دلیل. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی امام نے جوتوں پر مسح کرنے کو جائز قرار نہیں دیا کہ آپ جوتوں پر مسح کر کے نماز پڑھ لیا کریں. تو کنکلوژن کیا ہوا، لب رباب کیا ہوا؟ ان شارٹ اصل کیا ہے پاؤں کے لیے؟ وضو میں دھونا ہے، یہ اصل ہے. اس سے خروج، ایسے باہر نکلنے کے لیے بڑی مضبوط دلیل چاہیے جو چمڑے کے موزے کے بارے میں تو ملتی ہے حدیث متواترہ کے فارم میں، احادیث متواترہ کے فارم میں. حدیث متواتر واحد کے لیے احادیث متواترہ بہت ساری احادیث ہیں، 80 سے زیادہ احادیث ہیں اس موضوع پر. اس لیے چمڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ قرآن کے مقابلے پہ ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے. تو ایک اسٹرانگ ایویڈنس دوسرے اسٹرانگ ایویڈنس کے مقابلے میں یوز کیا جا سکتا ہے. 3 جو حدیثیں ہیں عام موضوع پر، جس کو جرابیں کہہ لیجیے آپ یا موزے کہہ لیجیے، ان پر، پتلے موزوں پر، غیر چمڑے کے جو موزے ان پر مسح کرنے کے بارے میں 2 بلال سے مروی ہے اور ایک جو دوسری حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، وہ دونوں کی دونوں ضعیف قرار دی ہیں علماء نے، محدثین نے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کی جو روایت ہے، جو امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے اور بھی کچھ ائمہ کے نزدیک صحیح ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک وہ حدیث بھی ضعیف ہے. اگرچہ وہ صحیح بھی مان لی جائے تب بھی وہ ایک اکلوتی حدیث قرآن کے مقابلے میں پیش کرنا بڑی زیادتی کی بات ہے. اور یہ مان لیا جائے کہ چلیے وہ امام اس کو لا کے کھڑا کر ہی دیں گے آپ، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے لیے اگر آپ نے عام موزے پہنے ہوں تو اس پر مسح کرنا جائز ہے. واجب تو وہاں بھی ثابت نہیں ہوتا، واجب تو نہیں ہے نا، لازم تو نہیں ہے. پاؤں کا دھونا وہ قرآن سے ثابت ہے، فرائض میں سے ہے پاؤں کا دھونا. اور ایسی صورت میں جبکہ ایک طرف فرض موجود ہو اور آپ ایک جائز کام کو کرنے کے لیے ایکسکیوز حاصل کر رہے ہوں، کوئی بہت ہی ایسی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، اللہ ہی جانتا ہے کس کی ایسی مجبوری ہوتی ہوگی.
ساری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی آفس میں دیکھ لے گا یار برا لگتا ہے، پھر چمڑے کا موزہ پہن کے جائیے، وضو کر کے جائیے، اپنے آفس میں سے اندر سے وضو کر کے آئیے، ٹوائلٹ میں جا کے پورا جو اپنا وضو کر لیجیے، بس خالی پاؤں دھونے کے لیے جگ میں جیسے ٹوائلٹ جاتے ہیں پانی لے کر جائیے، وہ اس میں جا کے دھوئیے، باتھ روم میں دھو لیجیے، اور ساتھ میں ٹیشو لے جائیے کہ ہاتھ کے ہاتھ پوچھیے، یا پھر چھوٹا ٹاول جیب میں رکھیے کہ اس سے فوراً پوچھا، موزے جوتے پہن لیے، یعنی کوئی بھی اس کے لیے آپ بندوبست کیجیے، یا ایسا کیجیے کہ گھر سے پھر چمڑے کا موزہ پہن کے جائیے، چمڑے کے موزے ملتے ہیں یہاں پر، وہ پہن کے جائیے، جمعے کو یا ایسے موقع پر سردیوں میں بالخصوص، پھر اس پر مسح کیجیے، تاکہ آپ کم از کم اس مغالطے میں نہ رہیں اور اس غلطی میں نہ پڑے کہ جناب اگر وضو ہی نہ ہوا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو ایسا رسک آپ دنیا میں بھی نہیں لیتے. مزے کی بات یہ ایسا رسک دنیا میں نہیں لیتے. دنیاوی کام میں نہیں چھوڑ دو یار، مشکل ہو جائے گی، میں نہیں کرتا. اس میں 10 روپے کا نقصان بھی ہو رہا ہوگا، 5 پاؤنڈ کا بھی نقصان ہو رہا ہوگا تو وہ نہیں کریں گے. اور دین کے معاملے میں جہاں سب سے زیادہ ہلکی دلیل بھی ہوگی وہ اس لیے لے لیں گے کہ آسانی ہے، چلو نفس کو تو یہ پسند آتا ہے. حالانکہ نفس کو ہمیں عادی بنانا چاہیے، بعض اوقات کچھ مشقتوں کا بھی. یعنی میں اور آپ دین میں کیا مشقت اٹھاتے ہیں؟ کل لے دے کے 5 وقت کی نماز ہے جو ہمارے لیے اللہ معاف فرمائے وہی عذاب بنی ہوئی، مشکل بنی ہوئی، اور اس میں ہم کسی نہ کسی نے ڈنڈی مارنے کے راستے نکالتے رہتے ہیں. کہیں سے چھٹی مل جائے تو بغیر وضو ہی ہو جائے نماز، اور فرض پڑھ لے کافی ہے یار. اب وطر کو بھی یار حنفی نے واجب بنایا، بس چھوڑو یار، کیا مصیبت ہے، اس کو بھی چھوڑو. یعنی کم سے کم کر کے بس کسی، اور وہ بھی یہ کہ یار ایک ہی دفعہ سبحان رب العظیم و سبحان رب الاعلیٰ کہہ کے نماز میں کافی ہو جاتا ہے، وہ بھی کافی کیا ہے. درود شریف بھی تو سنت ہی ہے، چھوڑ دو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح سے آدمی لے دے کے وہ ایک نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی ایسی گنجائشیں نکال رہا ہے کہ تھوڑی سی خوش، یعنی خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آدمی کرنے کی کوشش کرے، اس میں بڑھانے کی کوشش کرے، اللہ کے اور قریب آئے. ایک ایک سنت کو عمل کرنے کی فکر ہو. یہاں اس میں پڑا ہوا ہے آدمی کے کسی طرح سے جان چھوٹے تو بس کچھ نہ کرنا پڑے اور رنگ بھی آ جائے چوکھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کہ بہرحال اکثریت کی رائے اس معاملے میں یہی ہے کہ عام موضوع پر مسح نہیں کیا جا سکتا. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ سلفی حضرات کی جو ائمہ کے فالوور نہیں بلکہ قرآن و حدیث کو اپنے طور پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس حدیث کی بنیاد پر اور کچھ اپنے دلائل کی بنیاد پر اس پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کا مسئلہ. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا سیف بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ 3 اسکولوں میں تو کلیئر کٹ، اور حنبلی فقہ میں بھی اس بات کی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ تو اجازت ہے، ورنہ اجازت وہاں بھی نہیں ہے. تو ایز اے ہول کسی اسکول میں صحیح سے اجازت نہیں ہے کہ عام موضوع پر، بالکل عام پتلے موضوع پر مسح کر لیا جائے. تو ایک انسیف کھیلنا اچھا نہیں ہے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے اور امت کو جوڑنے کی فکر کرے. ایک سوال ہے میرا اسی موضوع پر. جی اسی موضوع پر. وہ سوال یہ ہے کہ جیسے ہم وضو کر رہے ہیں کہیں پہ، تو مطلب سب جو وضو کے مسئلے تک جو ہے وہ تو ہم نے ایک جگہ پہ کر لیا، اور پیر اگر کہیں اور جا کے دھو لیں، مطلب وہ پہنچ لیا، اس کے بعد پیر کہیں اور جا کے دھو لیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ حنفی فقہ میں اس کی گنجائش ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ حنفی فقہ میں جو بہت ساری کنڈیشن اضافی ہیں دوسرے اسکولوں میں، مطلب وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، اور اسی طریقے سے ترتیب کا ہونا اور نیت کا ہونا، یہ ساری چیزوں کو کچھ اسکولوں میں فرض کے درجے میں اور رکن کے درجے میں رکھا گیا ہے، اور اس کے دلائل ہیں حدیثوں میں، اس کے بعد طرف اشارہ ملتا ہے. احناف کا پھر وہی والی بات ہے کہ چونکہ قرآن نے خالی 4 بیان کیے ہیں فرائض، تو فرائض تو 4 ہی رہیں گے، باقیوں کو آپ واجبات میں ڈالیے یا سنتوں میں ڈالیے. وہ واجب نہیں، واجب ہو سکتا ہے کیونکہ حنفی فقہ میں واجب اور فرض میں فرق ہے. فرض وہ ہے کہ جو قطعیت کے ساتھ قرآن سے یا حدیث متواترہ سے یا اجماع امت سے ثابت ہو، عموماً قرآن سے جو ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں. باقی واجب ہوتا ہے اگر وہ حدیث سے ثابت ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 فرائض وضو کے بتا دیے ہیں، تو پھر 5واں فرض اپنی طرف سے ایڈ نہ کیجیے حدیث کی بنیاد پر، کیونکہ حدیث واجب کے درجے میں اس کو واجب بنا لیجیے، یا سنت موقدہ بنا لیجیے، سنت بنا لیجیے. تو احناف نے اس طریقے سے ترتیب رکھی ہے. تو ہمارے یہاں پے بپے وضو کا کرنا وضو کی شرائط میں سے نہیں ہے، جسے دیگر ائمہ کے ہاں، حنبلیوں کے ہاں فار ایگزامپل، یعنی ایک آپ نے ہاتھ دھویا، اگر مسح کرنے تک یا پاؤں دھونے تک یہ ہاتھ خشک ہو گیا آپ کا، تو اب آپ کا وضو نہیں ہو سکتا، دوبارہ سے کرنا پڑے. ان کا ترتیب کی بھی شرط، ان کا ترتیب کی بھی شرط ہے کہ ترتیب بھی ایسے اسی آرڈر میں ہونا چاہیے. حنفی فقہ میں اس کی بھی شرط نہیں.
वज़ू के मामले में आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह। होता है हर फ़िक़्ह में कहीं ना कहीं, इधर आसानी तो वहाँ मुश्किल, वहाँ आसानी तो यहाँ मुश्किल, ऐसी कोई तरतीब रहती है। मतलब नियत भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने नियत नहीं की वज़ू करने की और आप बैठे बैठे किसी ने उठा के आपको पानी के अंदर गोता दे दिया, तब भी आपका वज़ू गुस्ल सब हो जाएगा, अगरचे आपकी नियत ना हो। लेकिन नियत नहीं होगी तो सवाब नहीं मिलेगा। अगर वज़ू की नियत नहीं करेंगे तो वज़ू का सवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए नियत करना गुस्ल और वज़ू के लिए यूँ करना चाहिए कि इबादत बनाए, इसको सवाब कमाए जब कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो उसका मतलब नहीं कि नहीं करें, इसको सुन्नत समझते हुए करें, बल्कि एहतियातन ये सारे काम करने चाहिए। तरतीब का भी ख्याल रखना चाहिए, और ऐसे ही सिखाया जाता है बचपन से। मतलब शायद आपने आज ही बात सुनी हो बाज़ लोगों ने कि तरतीब भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम बताते नहीं है। मतलब ये बताने की चीज़ भी नहीं, लोगों को वही सुन्नत का तरीका बताते हैं, ऐसे करना चाहिए, यही फॉलो करना चाहिए। लेकिन एज अ रूल कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो, कहीं मसला आ रहा हो, तो वहाँ हम ये गुंजाइश बता देते हैं कि ऐसी गुंजाइश मौजूद है। तो तरतीब सुन्नतों का इख्तियार करना, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना और नियत का भी करना, और फिर पैर ब पैर करना, इसको इसी तरह का ख्याल करना चाहिए वज़ू करते हुए। और पैर को धोना ही चाहिए हर हालत में, और अगर मसा करना हो तो चमड़े के मुँह से भी करना चाहिए, ताकि हमारा वज़ू भी खुशू खुजू के साथ हो, अच्छे तरीके से, और अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो, और उसकी बुनियाद पर फिर नमाज भी काबिल कबूल, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। बगैर वज़ू करे कुरान पढ़ सकते हैं? कुरान मजीद के बारे में ये है कि उसको हाथ लगाने के लिए आइम्मा मुज्तहिदीन की राय यही है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, उसको हाथ, मुसहफ को, कुरान के हिस्से को हाथ लगाने के लिए भी वज़ू शर्त है, वज़ू होना चाहिए। ज़बानी पढ़ने के लिए वज़ू शर्त नहीं है, अफजल है, बेहतर है। लेकिन अगर कोई आदमी कुरान ज़बानी उसको याद है, उसका वज़ू नहीं है, पढ़ता लेट के पढ़ता है, बैठ के पढ़ता है, उठ के पढ़ता है, तो ज़बानी पढ़ सकता है कुरान, अगर वो वज़ू उसका नहीं है। लेकिन अगर ना, लेकिन मुसहफ को हाथ नहीं लगा सकता। कपड़े से अगर मुसहफ पलट ले और देख के पढ़ना चाहे तो ऐसे भी पढ़ सकता है। कपड़े से ग्लव्स पहना हुआ है, कपड़ा ले लिया, और जो हम रुमाल वगैरह मोबाइल में पढ़ते हैं, हाँ, तो इसी तरीके से मोबाइल की भी कैफियत है कि मोबाइल बहरहाल चूँकि मुसहफ डायरेक्ट नहीं है, तो उसकी गुंजाइश है बगैर वज़ू से पढ़ने में। लेकिन एहतियात करनी चाहिए कि उसके सफ़े को पलटते हुए मुसहफ के ऊपर जो कुरानी हिस्सा है उसको न लिखा जाए, उस पर उंगली न फेरी जाए, एहतियातन अदबन। अफजल तो यही है कि आदमी हमेशा वज़ू से ही कुरान पढ़े। लेकिन अगर सफ़र में ऐसी मजबूरी है, कोई और करने से बेहतर है कुरान पढ़ सकता है, तो फिर ये कि ऐसे हिस्से पे उसको मूव करे कि जहाँ उसको कुरानी आयत पे उसका कम से कम उंगली का लगाना ना पड़े, उसको बेवज़ू हिस्सा न लगाना पड़े। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि चूँकि वो डायरेक्ट मुसहफ नहीं है, उसमें इस बात की गुंजाइश निकल जाएगी। लेकिन बाथरूम में लेके नहीं जाना चाहिए, ऐसे मोबाइल को ये जाए तो उसको बंद करके लेके जाए, ताकि उसमें बेअदबी ना हो, उसका लिहाज रहे। और इसी तरीके से लेकिन अगर नापाकी की हालत, किसी भी दर्जे में नापाकी की अगर हालत है कि जिससे गुस्ल फर्ज हो जाता है, तो ऐसी सूरत में कुरान का ज़बान से भी पढ़ना जायज़ नहीं। ये नहीं कि ज़बान से कुरान पढ़ सकते, ज़बान से भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है, न मर्दों को न औरतों को, हराम है ऐसा पढ़ना। तमाम आइम्मा के नज़दीक इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बाज़ लोग गुंजाइश रखते हैं, फिर उनसे पूछिए वो गुंजाइश रखते हैं, अल्लाह वाला। ठीक है ना, तो एहतियात करनी चाहिए। वज़ू करके जो है ना फिर टूथब्रश करते हैं, तो वो जायज़ है कि नहीं? हाँ बिल्कुल जायज़। वज़ू करने के बाद अगर टूथब्रश करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ू करने के बाद अगर खाना खाएंगे उससे भी खून निकल आता है। हाँ, अगर खून निकलेगा और वो इतना खून है कि उसके बाद आपने थूका तो थूक आपका गुलाबी हो जाए, उसका कलर खून का आ जाए उसके अंदर, तो उससे हनफी फ़िक़्ह के अंदर वज़ू टूट जाता है। इमाम शाफ़ई और बाकियों के नज़दीक नहीं टूटता है, लेकिन ये कि हनफी फ़िक़्ह में खून इतना अगर निकल आए कि जिससे थूक का कलर गुलाबी या कलर लाल हो जाए तो वज़ू टूट जाता है। इसी तरीके से कहीं और से खून बहे, कटे और निकले और वहाँ से फिर बह भी जाए, या कोई दाना था वो फटा, उसमें से पीप या कोई गंदगी सी निकली और वो चल पड़ी अपनी जगह से, तो वज़ू टूट जाता। और अगर वहीं की वहीं रही और खून भी निकला नहीं, बस हल्का से कट लगा था और वहीं पर खून उसी में निकला और वहीं पर वहीं जम गया, आगे नहीं बढ़ा, तो ऐसे से फिर वज़ू नहीं टूटता। तो दमन मसफूहा का ख्याल करते हुए कि दमन जो कुरान में कहा दमन मसफूह बहते हुए खून, उससे वज़ू टूटता है हनफी फ़िक़्ह के अंदर। बाकियों का गुंजाइश दूसरी है। सही भाई, जहाँ पे पानी ना हो और वो जो तयम्मुम का जो है, अगर मिट्टी तो यहाँ पर नहीं होती तो उस केस में कैसे? बस कोई भी ऐसी चीज़ जो मिट्टी के कबील से हो, ऐसी जगह के जहाँ पे मिट्टी हो सकती है या उस पर गर्द लगी है, उससे भी उसको भी इस्तेमाल किया। दीवार हो, जैसे कच्ची दीवार हो जिस पर गर्द लगी होगी, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पता नहीं आपने बताया था कि ये जो टिश्यू पेपर है ये भी यूज़ कर सकते हैं? तयम्मुम के लिए तो नहीं, पाकी के लिए हाँ, इस्तिंजा के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। पत्थर के कायम मुकाम है, तो मौजूदा ज़माने के जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं उनका फतवा यही है कि
ٹشو پیپر جو ہے وہ دھیلوں کے یا پتھروں کے قائم مقام سے اللہ تعالیٰ ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اللہ کی ذات سے. سگریٹ پینا صحیح تو نہیں ہے لیکن سگریٹ پینے کے بعد اگر میرا وضو ہے میں نے سگریٹ پی لی ہے وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ سگریٹ تو دھواں ہے خالی تو وہ کھانے پینے ہی کے درجے میں ہے تو اس لیے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ کہ اس بدبو سے آدمی کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کر لے. افضل ہے یہ بہتر ہی ہے احتیاطاً. احناف کے ہاں خالی ابھی یہ ہے صورت کہ اس سے وضو نہیں اس سے جو ہے وہ سگریٹ پینا حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ کے درجے میں. باقی ائمہ کے نزدیک تو اب یہ حرام ہے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اس کو حرام ہی سمجھنا چاہیے اور سگریٹ کو جلد از جلد چھوڑ دینا چاہیے. اس میں کسی قسم کی گنجائش اور رسک لینے وہی والی رسک لینے کی کام نہ کریں بلکہ یہ افضل طریقہ ہے. اور اپنی عادت یہ بنا لیں کہ فقہ میں جہاں مسائل ایسے ہوں کہ ایک طرف حرام قرار دیا جا رہا ہو ایک طرف گنجائش ہو تو اس کام کو کر لیں تاکہ آپ گنجائش سے فائدہ نہ اٹھائیں اور حرام سے بچ جائیں. کیونکہ فرض تو نہیں. ہاں اگر ایک طرف فرض ہے اور ایک طرف حرام ہے تو پھر آپ اپنے امام کی جو رائے ہے اس کو فالو کریں. ویسے تو ہر حالت میں اپنے امام ہی کی رائے کو فالو کریں لیکن جہاں دونوں کی رائے کو فالو کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی رائے پر بھی عمل ہو جائے اور ان کی بھی. جیسے میں نے ابھی وضو کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ وضو میں بسم اللہ پڑھ کے نیت کر کے اور ترتیب وار سارا وضو کریں تمام سنتوں کو عمل کریں پے بے کریں تو اس سے کیا ہے تمام ائمہ کی رائے اس میں جمع ہو جائے گی. الحمدللہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. پاؤں آپ دھوئیں گے تو آپ کی نماز ہر حالت میں اوروں کے مقابلے میں باوضو ہوں گے آپ. اور دوسروں کی جس نے مسح کیا اس کے بارے میں بھرلی کوشچن تو رہے گا جبکہ میں نے بتایا کہ اکثر امت کی رائے یہ کہ اس کی نماز ہی نہیں اس کا وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہو. تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو پتہ ہو. تحقیق نہ کریں معلوم نہ کریں. کوئی امام نماز پڑھا رہا تو اسے پوچھے نہیں کہ آپ نے مسح تو نہیں کیا اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ پوچھنا نہیں ہے آپ کو. اگر اس نے آپ کے سامنے کیا ہے تو پھر احتیاط اس کے پیچھے بلکہ نہ پڑھے اس کے پیچھے نماز. اگر آپ کو پتا ہو کہ اس امام نے مسح کیا ہوا تھا آپ کے سامنے عام موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو بہتر بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس کے پیچھے نماز ہوگی نہیں. اس لیے کہ ہمارے اس کو آپ نے دیکھ لیا اور آپ کو پتہ ہے جب اس کا وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ کسی کا اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چھوڑیں اس کے ہاتھ میں. اس میں آپ یہ امید کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ سمجھتا ہوگا مسئلہ اور اس نے صحیح کام کیا ہوگا. یہ کہانی بتا دیں گے وضو کے جو فرائض ہیں کون سے ہیں؟ تو 4 فرائض ہیں. ہاں دوبارہ بتا دیتا ہوں. 4 جو فرائض قرآن کی آیت سے آئے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ باقی کو جیسے میں نے بتایا سنت طریقے کے مطابق اگر پڑھنا چاہے ورنہ آپ کا منہ دھونا صحیح یہاں سے لے کے اور ادھر کانوں کی لو تک اور نیچے تک جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہاتھ کا پورا یہاں سے لے کے اپنے کوہنیوں تک دھونا دونوں ہاتھوں کو اور خوب مل کے دھونا کوئی بال کے برابر کی جگہ ڈرائی نہ رہ جائے. پھر سر کا مسح کرنا 1/4 سر کا حنفی فقہ میں ہے باقیوں کا تھوڑا زیادہ کم ہے اور تو سر کا مسح کرنا. اسی طریقے سے کان کو بھی اس میں شامل کر لیں کان کے پیچھے کے حصے کو. اور احناف کے ہاں اور دیگر کچھ فقہا کے ہاں گردن کے مسح کرنا مستحب ہے لازم نہیں ہے. اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ واجب بھی نہیں ہے بلکہ بدعت قرار دیا بعض لوگوں نے. تو لیکن انشاءاللہ بدعت تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے تو ایسا کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. گردن کے آگے کا مسح کرنا بدعت ہے البتہ سب کے نزدیک ہے. تو آگے کے حصے کو کا مسح وضو میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. کچھ ائمہ کے نزدیک چونکہ ایسا کرنا جائز ہے اور ایسا کرنا مستحب ہے تو اس لیے مستحب قرار دیا گیا گردن کے مسح کو. اس کی شاید کوئی بہت قطعی دلیل ایسی اور کسی مضبوط سی حدیث تو نہ ہو موجود یعنی اللہ عالم مجھے نہیں پتہ لیکن چونکہ ائمہ احناف نے اس کی گنجائش رکھی اور اس کو مستحب قرار دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل مستحب ہے. اور بعض کے نزدیک جیسے میں نے بتایا سلفی حضرات کے نزدیک بالخصوص گردن کے مسح کو وہ بدعت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں. جو ساری بات ان کی بدعت کی ڈیفینیشن تھوڑی مختلف ہے. احناف کے بھی بالکل مستحب ہے. تو تیسرا فرض یہ ہو گیا مسح اور چوتھا فرض پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا. اس میں بھی خوب اچھی طریقے سے کوئی جگہ بال کے برابر بھی ڈرائی نہ رہے. یہ 4 فرائض تو سب کے متفق علیہ ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ یہ قرآن میں ہے. اس بنیاد پر شیعہ حضرات جو ہیں ان کے ہاں پہلے تشیع جنہیں کہتے ہیں ان کے ہاں پاؤں کا بھی مسح کیونکہ وہ اس تلاوت کو اس قرات کو لیتے ہیں جس میں پاؤں کا مسح پاسبلٹی ہے تو بہرحال اس کی گنجائش ہے لیکن وہ ان کے ہاں ہے. ہمارے فقہا نے اس کو نہیں قبول کیا ہے اس لیے کہ حدیث متواترہ احادیث متواترہ جو ہے وہ پاؤں کے دھونے کے اوپر مصر ہے اور بتاتی ہیں اس کے پر دلالت کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین اور امت کے تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ پاؤں کو دھونا ہی ہے. اس لیے
यानी आम सीधे पाँव पे मसा करना तो अल्लाह के रसूल की इसी हदीस से भी साबित नहीं है, हमारे अहले सुन्नत के अहले तसन्नुन के। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए समझने की और अमल करने की। ये सारी बात इसलिए कही है कि इससे सीख लें, लेकिन ये कोई डिस्कशन और बहस और बायसे के लिए नहीं, बस ये आपके अपने इत्मीनान के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको आपके बुजुर्गों ने, उलमा ने, आइम्मा मसाजिद ने बताया है, इंशाअल्लाह ताला वो अपनी दलाइल रखते हैं, बाकी लोगों के अपने दलाइल हैं, वो अपने जवाब दे खुद होंगे। ये बहस मुबाहिसे और लड़ाई झगड़े के मौज़ूआत नहीं है इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।